اللہ ہم سب پر رحمت کا نزول فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں میں جلوہ گر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے مجھے رب کی طرف سے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا گیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 خوش قسمت لوگ ہیں کون جن سے آپ محبت فرماتے ہیں، اور محبت کرنے کا حکم خالق دو جہان ارشاد فرما رہا ہے۔ لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے ایک کو سلمان کہتے ہیں، دوسرے کو علی کہتے ہیں، سرکار نے فرمایا تیسرے کو ابو ذر کہتے ہیں، اور چوتھے کو مقداد کہتے ہیں، اور ہم سب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 4 لوگوں کا ذکر کیا ان 2 لوگوں میں ایک حضرت سلمان فارسی ہیں اور دوسرے کا نام حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت گرامی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ ان کا تعارف پڑھیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور کے غلاموں میں سرکار نے ان کو بڑی محبت عطا فرمائی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اہل علم احباب نے لکھا کہ یہ وہ حضور کے غلام ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان صحابہ کی زیارت کی جن کو قرآن نے حواری کہا۔ انہوں نے ان کی زیارت کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ مجوسی خاندان تھا۔ آپ کے والدین نے آپ کو مجوسی مذہب کا دین سیکھنے کا حکم دیا، آپ نے وہ علم حاصل کیا، لیکن جب اس علم سے بیزار ہو گئے، حق کی تلاش میں نکلے، دنیا میں سفر فرمایا، چلتے چلتے ایک منزل تک پہنچے، ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا میں حق کی تلاش کر رہا ہوں، اس کے پاس رہے۔ جب وہ انتقال کرنے لگا اس نے دوسرے کے پاس بھیج دیا، یوں زندگی کٹتی رہی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینے اس طرح پہنچا کہ میں شام کی سرزمین پر ایک راہب کی خدمت کیا کرتا تھا، اس سے کتابوں کا علم حاصل کیا کرتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اس راہب کی زندگی کے آخری لمحات آئے وہ مجھ سے کہنے لگا اے سلمان بات کچھ اس طرح ہے کہ اب روئے زمین پر میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پچھلی کتابوں کا عالم ہو اور اللہ کی بیان کردہ تعلیمات کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہو۔ اے سلمان اب میں تمہیں کسی کے پاس نہیں بھیجوں گا، لیکن آؤ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کو تم اپنے دل کے گلدستے میں جگا دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ راہب مجھ سے کہنے لگا اب وہ زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں اور وہ مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی سرزمین پر تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تم سے ہو سکے تم مدینے چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ ملک شام اہل عرب کے قافلے آیا کرتے تھے اور ہماری ان سے ملاقات بھی ہوا کرتی تھی، ہماری ان سے جان پہچان بھی تھی،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل عرب کا ایک قافلہ ہمارے ہاں آیا اور میں نے ان کے ساتھ مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا، راستے ہی میں تھا اور اکیلا تھا، مجھے انہوں نے پکڑ کر بھیج دیا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 لوگوں کے ہاتھوں بکتے بکتے آقا کے شہر مدینے میں پہنچا اور باغیچے میں کام کیا کرتا تھا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں سرکار کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرے کریم آقا مدینے تشریف لائیں گے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں زندگی کی ایک ایسی صبح بھی آئی کہ میرے نصیب چمکے، میرے کانوں میں آواز آئی، غریبوں کو سینے سے لگانے والے، یتیموں پر شفقت فرمانے والے، اپنوں کا اور پرایوں کا سب کا خیال رکھنے والے کریم آقا مکے سے ہجرت فرما کر مدینے آ رہے ہیں اور مقام قبا پر آ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر وہ وقت بھی آیا، مدینے کی گلی کوچے میں عید کا سما تھا، گلیوں میں بچیاں وہ نام پڑھتی تھی حضور کی، لوگ دل بچھائے ہوئے تھے، التجائیں پیش کیے ہوئے تھے، آقا میرے گھر تشریف لائیے، قدم رجا فرمائیے، مجھ پر یہ کرم نوازی فرمائیں۔ میرے آقا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے وہ راہب نے جو کچھ بتایا تھا میں نے ایک نشانی کریم کے اندر جب تلاش کی، مجھے حضور کے اندر وہ ساری نشانیاں مل گئی۔ میں نے حضور کی خدمت میں اپنا معاملہ عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر حضور کا غلام ہو گیا۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام کی زندگی سے یہ سیکھیے، انہوں نے اسلام کو تلاش کیا، حق کی تلاش میں سفر کیا، حق کی تلاش میں گھر چھوڑا، حق کی تلاش میں خاندان، رشتہ دار، دوست، احباب سب چھوڑ دیے۔ آج آپ اور میں مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے حق کے لیے کیا کیا؟ ہم نے حق کے لیے کون سی قربانی دی؟ مسلمان آج بے رحمتی کا شکار کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کو اللہ نے محبوب کی غلامی ماں کی گھٹی سے عطا فرمائی ہے، ماں کی گود سے عطا فرمائی ہے، یہ اس کی قدر نہیں کر رہا۔ خدا کے واسطے ہاتھ چھوڑتا ہوں آپ کے آواز، اپنے گھر میں اس دین کی قدر کیجئے، اس دین کو سیکھیے۔ میرا رب اس دین کے بارے میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو یہ اسلام ہے۔ اس دین کے لیے جماعت صحابہ سفر کر رہی ہے، لوگ بکنا قبول کر رہے ہیں۔ کاش کسی طریقے سے آقا کے شہر کو پہنچ جاؤ، آقا کا دیدار تو ہو جائے، آقا کا کلمہ تو نصیب ہو جائے۔ اور آج کا مسلمان مسلمانوں کے شہر میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، مسلمان خاندان میں پیدا ہوا، مسلمان تربیت کرنے والے، لیکن اسے اپنے دین کی قدر نہیں ہے، وہ اپنی نسل تک دین نہیں پہنچا رہا۔ خدا کی قسم کرنے کے بعد کھری ماتا کے دربار میں منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ اپنی نسل کو جمعے کے دن کی قدر کرائیں اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو دین سکھائیں اور ان کو کہیں بیٹا تمہیں تمہارے معبود کا واسطہ جس نے تمہیں جہنم سے بچانا ہے، اس آقا کا واسطہ جس نے قیامت کے دن دربار خدا میں شفاعت کرنی ہے، اس آقا کے دین کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اپنی بیٹیوں کو کہو میری نور نظر، میرے دل کا چراغ، میری نگاہوں کا نور، اپنے جسم پر شریعت کا لباس اوڑھو، شیطانیت اور ریانت کو اپنے
جو سالوں پہلے ترکی میں ہوا تھا اور آج ہندوستان کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ بیٹیاں برقع پہننا چاہتی ہیں پر آج دشمن اسلام ان کو پہننے نہیں دے رہا۔ یہ حالات کیسے پیدا ہوئے؟ ہر شخص کہتا ہے امام صاحب آپ کی سخت باتیں کون سنے گا؟ امام صاحب اتنا ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا جلال دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی سخت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ برا مانتے ہیں، لوگوں کو برا لگتا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات کہی اور اہل علم نے مقامات سے ہجرت شروع کر دی، اہل علم سفر پر سفر کرتے رہے اور ہم علمی یتیم ہوتے رہے، ہماری نسل شیطانوں کے ہاتھ میں چلی گئی، بے رہروی کا شکار ہو گئی۔ آج میرے آقا سے محبت کرنے والی بیٹیاں وہ وفادار بننا چاہتی ہیں، لیکن ان کو وفادار بننے پر مارا جائے گا۔ خدا کے واسطے اپنے گھر میں اسلام کو پروموٹ کیجئے، دین اسلام کی تعلیمات کو عام کیجئے، ورنہ بڑھاپے کے اندر آپ دین پر عمل کرنا بھی چاہیں گے تو لوگ آپ کو بیوقوف کہہ کر سائڈ میں بٹھا دیں گے، لوگ آپ کو پاگل کہیں گے۔ کسی بھی قوم پر سخت ترین وقت اچانک نہیں آتا، کسی بھی قوم پر زوال ڈائریکٹ نہیں آتا، کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ہم نے پیدا کی ہوتی ہے، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن کو ہم نے نظر انداز کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پھر ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہماری گردنیں بھی کٹ جائیں تو پھر صدیاں لگتی ہیں دوبارہ ان چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے نا، آپ کے گھر میں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑیے۔ کئی دوست کہیں گے اب ہمیں یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ ہم بیٹیوں کے آگے ہاتھ جوڑیں، ہم ماں کے آگے ہاتھ جوڑیں، ہم بیگم کے آگے ہاتھ جوڑیں کہ وہ پردہ کریں۔ دوستان محترم، یہ سودا بڑا قیمتی ہے، اس سودے جیسا کوئی سودا نہیں ہے۔ اگر یہ سودا تمہاری گھر والی سے ہو گیا، تمہاری بیٹی سے ہو گیا، تمہاری بہو سے ہو گیا تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو سودا جتنا قیمتی ہوتا ہے نا، لوگ اس کے لیے اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اور لوگ اس کی اتنی زیادہ قدر کرتے ہیں، لوگ اس پر اتنا زیادہ انویسٹ کرتے ہیں۔ آپ جائیں ذرا کاروباری لوگوں سے پتہ کریں، کبھی جیولری کی دکان پہ جائیے گا اور اس سے پوچھئے گا سب سے قیمتی ہار کون سا ہے، اس نے اس کو چھپا کر رکھا ہوتا ہے، کسی تجوری میں بند کر کے رکھا ہوتا ہے۔ جب آپ اس سے کہیں گے سب سے اچھا پیس دکھائیے گا، وہ سب سے پہلے دکان کو ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے، پھر اس کے بعد شیشے کے گیٹ لوک کراتا ہے اور اس کے بعد ایک خاص آدمی کو اشارہ کرتا ہے یا کسی کو ٹیلی فون کرتا ہے اور کہتا ہے وہ سیٹ لے آنا۔ کیوں جناب دروازے بند کیوں ہو رہے ہیں؟ یہاں پر پولیس بھی کھڑی ہے، جناب ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیمرے تو لگے ہوئے ہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے امام صاحب بندے تو آپ بھی سمجھدار ہیں لیکن بات بتانا ضروری ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت پر اتنی زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے۔ دین اسلام سے زیادہ مسلمانوں کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ یہ مال آنے جانے والی چیز ہے، یہ گھر یہ بھی آنے جانے والی چیز ہے، یہ زندگی یہ بھی آنے جانے والی چیز ہے، لیکن اگر اسلام چلا گیا تو پھر کچھ نہیں ملے گا، پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر اسلام ہے کچھ بھی نہیں ہے، سمجھو اللہ نے تمہیں کامیابی عطا فرما دی ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کریں۔ اگر چاہتے ہیں جو حال آج اسلام دشمن ہماری ان بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر کر رہا ہے وہ ہمارے ملک میں نہ ہو تو اپنے گھر کے اندر اپنی بچیوں کو دین سکھائیں، اپنی بچیوں کو تحفے میں چادریں پیش فرمائیں، اپنی بیٹیوں کو اپنی امی جان کو برقع خرید کر پیش کیجئے، ورنہ وقت آئے گا ہماری بیٹیاں بھی کسی تعلیمی میدان میں کھڑی ہوں گی اور لوگ ان کے برقعے بھی پانی پھینکیں گے۔
لوگ ان کے برقعے کا بھی مذاق اڑائیں گے. پھر دوستوں تم خون کے آنسو بھی رو گے نا تو کوئی صاف کرنے والا نہیں ملے گا، تمہاری صدا سننے والا نہیں ملے گا.